السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 488 سے پڑھیں گے۔ صفحے کی پہلی سطر سے ہی انشاءاللہ شروع کریں گے۔ دسمبر کی آج 30 تاریخ ہے 2025۔ اعوذ باللہ الشدید ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے الذین یبخلون۔ پچھلی آیت کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں واللہ لا يحب كل مختال فخور۔ اللہ نہیں محبت کرتے ہر اکڑنے والے، فخر کرنے والے سے۔ تکبر ہے، فخر ہے اور اکڑتا ہے وہ اپنی زندگی کے معاملات میں، ان کی آگے وضاحت فرمائی۔ الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، اس کی انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور وہ حکم کرتے ہیں لوگوں کو بخل کرنے کا، پریکٹیکلی بھی اور زبانی بھی۔ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، جس شخص نے منہ پھیرا، اللہ کے فرمان سے رخ پھیر لیا، بس بے شک اللہ وہی غنی ہے، وہی تعریف کیا گیا۔ اللہ وہ محتاج نہیں ہے، نہ اللہ کو کسی کی ضرورت ہے، نہ سرمایہ کی، نہ مال کی، نہ ووٹروں کی، نہ سپورٹروں کی۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، یہ محققہ بات ہے، ارشاد ربانی ہے۔ ہم نے رسولوں کو بھیجا اپنے اپنے دور اور اس دور زمانے علاقوں میں، بینات دے کر، دلائل نبوت دے کر، معجزات دے کر، وہی کتاب صحیفے دے کر، یہ ساری بات۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب بھی نازل کی اور میزان بھی نازل کیا۔ قانون میزان شریعت کی روشنی میں ٹھیک ہو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو، وہ کٹ جاتی ہے۔ کیوں ایسے کیا ہے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ قائم رہیں انصاف کے ساتھ، انصاف پر قائم رہیں۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت ہوگی۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اور ہم نے لوہا بھی اتارا ہے،
آسمان سے نہیں اترا، نکلا زمین سے ہے، لیکن فرمان فیصلہ کہ اس کی انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ لوہے میں فیہ بأس شدید، سخت جنگ کا سامان، ہتھیار، جہاد، ومنافع للناس، اور لوہے میں بڑے بڑے لوگوں کے مفاد ہیں، فائدے ہیں، لوہے کے کاروبار کے ساتھ جو منسلک ہیں، اس کی بھی بات ہوگی انشاءاللہ۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ معلوم کروائے کون اس کی مدد کرتا ہے، کون اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے دیکھنے کے بغیر۔ ان اللہ قوی عزیز، فرمایا ضرورت نہیں ہے ہمیں، اللہ بڑا طاقت والا ہے، بڑا غلبے والا ہے، کبھی ہارا نہیں، ہمیشہ جیتا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، محققہ بات ہے ہم نے جناب نوح علیہ السلام کو بھیجا، جناب ابراہیم علیہ السلام کو نبوت دی۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے ان دونوں کی ذریات میں، جناب ابراہیم، جناب نوح آدم ثانی ہیں، ان کی اولادوں میں نبوتیں، کتابیں۔ پھر فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، پھر ان میں سے کچھ ہدایت یافتہ ہوئے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان اکثریت نافرمانوں کی ہوئی۔ یہ ضروری نہیں کہ اولاد جو نیک بنے اگر ابا اچھا ہے، نیک۔ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا، پھر ہم نے پے در پے بھیجے ان کے بعد اپنے رسول، یعنی ان کے دور آئے گزرے، پھر رسول آتے رہے۔ وَقَفَّيْنَا بِعِیسَىٰ ابْنِ مَرْیَم، اور ہم نے پھر ان کے بعد ابن مریم کو، جس کا نام عیسیٰ ہے، عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، ہم نے اس کو انجیل کتاب دی۔ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، اور ہم نے بنا دیا ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی، رأفۃ ورحمہ، پیار، محبت، شفقت ہم نے ان کے دلوں میں ڈالی۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، اور وہ ایسا معاملہ جو رہبانیت کا انہوں نے آغاز کیا، مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہم نے ان پر کوئی فرض نہیں کی تھی رہبانیت، لیکن انہوں نے آغاز کیا إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے یہ پروگرام خود شروع کیا، لیکن فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، پھر اس کا خیال اہتمام نہ کر سکے جس طرح اس کی رعایت اور خیال کرنا چاہیے تھا اس رہبانیت کا۔ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، بس ہم نے ان میں جو لوگ ایمان لائے، یعنی رسول پاک پر، اس سے پہلے جناب عیسیٰ علیہ السلام پر، ہم نے ان کا اجر ان کو دیا۔ لیکن وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ، پھر لفظ آیا اکثر ان میں نافرمانی رہا۔ یہ قرآن مجید میں اکثریت کا تذکرہ کیا ہے، کثیر، بہت زیادہ، اکثرهم لا یعقلون، زیادہ جو ناشکرے ہیں، زیادہ جاہل ہیں، زیادہ بے عقل ہیں۔ کثرت کے ساتھ یہ ہے، تو ادھر دو ووٹ سے زیادہ ہو جائے تو پھر وہ وزیر بھی بنتا ہے، امیر بھی بنتا ہے، میر بھی بنتا ہے، لڈیاں بھی ڈالتا ہے کہ 2 ووٹ اس کے زیادہ ہو گیا۔ یہ سواد اعظم کے چکر کی تردید فرمائی گئی ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، میں اس کی دلیل شرعی دلیل سمجھ لیں گے۔ سید الانبیاء نبی مکرم حضرت محمد الرسول اللہ علیہ السلام ارشاد فرمایا، مجھے انبیاء کرام اور ان کی امتوں کی زیارت کروائی گئی۔ میں نے دیکھا ایک نبی تشریف لائے، ان کے پاس یا ان کے ساتھ صرف 3 امتی ہیں، 3 بندوں نے مانا، لیکن وہ اللہ کا سچا نبی ہے، بڑا وقار، بڑی عظمت، بڑی شان، بڑا احترام۔ ایک نبی تشریف لائے، ان کے ساتھ ماننے والے صرف 2 ہیں، 2 امتی، ایک نبی 2 امتی۔ ایک نبی تشریف لائے، ایک ہی نبی اور ایک ہی امتی، صرف ایک بندے نے مانا۔ اس پیغمبر کے بارے میں بتاؤ، ان کا اخلاق، ان کا علم، ان کی قدر و منزلت، کس شان کے ساتھ جن کو میرے رب نے نبی کہا۔ اللہ فرمایا میں نے اس کو نبوت دی ہے، اور اس کا ماننے والا ایک بندہ۔
سید الانبیاء نے فرمایا ایک نبی تشریف ان کے بعد ساتھ امتی ہے ہی کوئی نہیں، لیکن کسی نے اگر نہیں بھی مانا وہ اللہ کا سچا نبی ہے، برحق نبی ہے، اس کا پروگرام سچا ہے، دین سچا ہے، موقف سچا ہے، لیکن بد نصیبی اس قوم کی جن کی طرف وہ تشریف لائے اور ماننے والوں نے نہ مانا، ماننا چاہیے تھا لیکن مسترد کیا، مذاق اڑائے، تکذیب کی، اعراض کیا، منہ پھیرا، یہ ساری باتیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ آج کے سبق میں ارشاد ہوتا ہے تکبر اور فخر ایسی بد نصیبی ہے، انسان کے اعمال بھی برباد ہوتے ہیں، چونکہ رسول پاک ارشاد پاک ہے کبر، فخر، تکبر حدیث قدسی ہے، رسالت پاک نے فرمایا الکبریاء ردائی، تکبر فخر کرنا تو میری چادر ہے، میری چادر ہے۔ اس کا معنی جو تکبر کرتا ہے میرے لنگ کو ہاتھ ڈالتا ہے، کہتے ہیں نا فلاں دے لنگ نو ہاتھ پایا جی، تو جدو کسی نے لنگ نو ہاتھ پایا اللہ فرماتے میں تو پھر اس کو چیر کے رکھ دوں گا، وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ اس کے رسول نے یہ بھی بات فرمائی، قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے جو لوگ سود خور ہیں، سود کھاتے ہیں، سودی نظام چلاتے ہیں، وہ اس طرح آپ سمجھ لیں کہ جس طرح وہ لوگ اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے کوڈی کوڈی کرنے کے میدان، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، آپ اندازہ فرمائیں اس بندے کی کتنی جابرانہ جرت ہے جو یہ کوڈی کوڈی کر کے آ جائے جی میں اللہ کے ساتھ بھی جنگ کروں گا، رسول جاؤ جاؤ انہوں نے میرے مقابلے۔ سود خور کا یہ حشر ہے، تو وہ کامیاب کس طرح ہوگا؟ نبی کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں آئے کشتی کرنے کے لیے تو جیتے گا کس طرح؟ لیکن ڈٹ گئے لوگ، ساری زندگی سود خوری، حرام خوری کر کے بعد میں کہتے ہیں جی وہ ختم شریف دے دو، اور یہ ختم نال کیا بنے گا؟ نماز جس بندے نے نہیں پڑھی تو 2-4 دیگیں پکا کے بانٹ دو، کیا بنے گا؟ مرنے والے کی خدمت نہیں کی، دوائی علاج نہیں کروایا، مانا ہی نہیں ہے کہ میری ماں بیمار تھی، لیکن مر جانے کے بعد 5-7 دیگا پکا گئے تو ختم شریف دے گئے تو کام کس طرح چلے گا؟ نہیں سمجھ آئی؟ ختم شریف پہ جو تم دیگے پکاتے ہو، فروٹ رکھتے ہو، اپنی ماں باپ کو کھلایا کرو، ان کے لیے کوئی مجون بناؤ، ان کے لیے کوئی پنجیریاں بناؤ، ان کے لیے اچھے کوٹ بنواؤ، اچھی ٹوپیاں بنواؤ، تاکہ تیری ماں اور باپ سے تیرے لیے کوئی دعائیہ کلمہ نکلے۔ جب تیری ماں اور باپ کے منہ سے تیرے لیے دعائیہ کلمہ نکلے گا وہ تو عرش ہلا دیتی ہے۔ سید الانبیاء نے فرمایا اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچ جاؤ، وہ تو عرش ہلا دیتی۔ بھٹ صاحب مجھے یاد ہے مستند واقعہ ہے، مفسرین نے اور شارحین نے لکھا ہے، قدما پہلے دور کی بات ہے، ایک بندے نے اپنا مکان بنایا، اپنا بڑا ٹور ٹپا، جو اس دور میں مکان کا سلسلہ تھا، دوست بلائے، دعوت کی، اب وہ کہنے لگا جی میری مکان کوٹھی بنگلہ چیک کرو، دیکھو لوکیشن دیکھو کیسی اچھی ہے، جس طرح آج بھی یار سجن کرتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے مکان اچھا بنانا، منع نہیں، لیکن فخر کرنا، اس کو اخیر سمجھنا اور ناز اور فخر کرنا یہ اچھا نہیں ہے۔ اللہ دے تو کماؤ، کھاؤ، موج میں لے کرو۔ اب وہ دوست ساتھی کہنے لگے جی مکان بڑا اچھا ہے، لوکیشن بڑی اچھی ہے، فرنٹ بٹ لوکیشن بہت اچھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک جھونپڑی ہے، جھونپڑی یہ تھے اچھی نہیں لگتی، چوسا یہ چونپڑی تو ہٹاؤ، تو چونپڑی وہ ایک مسکین عورت کی تھی، اس کی کائنات ہی وہ ہے، اس نے فرمان جاری کیا یہ چونپڑی تو اٹھا لو، وہ کہتی ہے میری تو کائنات ہی ہے، نہ میرا پتر ہے، نہ میری تھی ہے، نہ میرا خامد ہے، نہ میرا کوئی ہے، میری یہی صرف کائنات ہے، میں کہاں جاؤں؟ انکار اس نے کیا، تجبر انہوں نے کیا، وہ ماں بیچاری مزدوری کے لیے جو بھی جاتی گئی، انہوں نے وہ جو چونپڑی تھی وہ جو بھی اس کا سلسلہ اٹھا کے فارغ میدان صاف کر دیا۔ جب وہ پچھلے ٹائم آئی تو وہ اپنا مکان تلاش کرتی پھرتی، اندھیرا ہو گیا ہے، بوڑھی ہے، میں نظر کمزور ہے،
بال کٹھے ہوئے نے جس طرح نہیں شوخیاں مارتے لڑیاں ڈالتے پھرنے. ماں جی کی مسئلہ ہے پتر ادھر میرا مکان جھونپڑی تھی وہ تو فیضان ہو گیا صاف ہو گیا میدان. کوٹھی والوں نے تیرا ولڈوزر لگا کے تجاوزات تھی اس کو ختم کر دیا سادے لفظ میں. ٹھیک ہو گیا ہوں بے نہ دھیان اتنے کر لیا مال کے ملک سے رابطہ کر لیا. تو کہنے لگی لکھنے والوں نے وہی جملہ جو میں نے صرف سنانا ہے. وہ کہنے لگی اللہ سونے اگر میں اتنے نہیں سا تو تم ہی اتنے نہیں سا. تیری شاہی میں اتنا ظلم ہوا ہے. جب اس نے یہ بولا پاک پیغمبر اتق دعوت المظلوم لیس بینہا و بین اللہ حجاب، ہاں نکلتی ہے ڈائریکٹ عرش پہ جا کے قبول ہوتی ہے نافذ ہو جاتی. زلزلہ آ گیا اسی جگہ پہ. اللہ نے فرمایا جو ساری درویش دی چوپڑی رہ سکتی تیرا بال بھی نہیں رہ سکتا. اللہ تو زمین بوس کر کے فارغ کر دی. حضرت جبروت قوت میرے رب کی ہے، صدا بادشاہی میرے رب کی ہے. دنیا میں لوگ آئے اپنے اپنے چکر چکا چلے گئے فارغ ہو گئے. جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ فرمائے گا این الجبارون این المتکبرون. تکبر کرنے والے کدھر ہیں؟ فخر کرنے والے کدھر ہیں؟ کدھر ہیں این ملوک؟ اور دنیا کے بادشاہ کدھر ہیں؟ بھائی کوئی نہیں، کوئی جواب ہی نہیں دے رہا. پھر سوال ہوتا ہے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ کوئی جواب نہیں آتا. پھر اللہ خود ہی فرماتے ہیں للہ الواحد القہار، ایک ہی رب کی بادشاہی ہے جو سدا بادشاہ ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. تو گزارش یہ ہے کہ وہ لوگ بخل کرتے ہیں. وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، لوگوں کو بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں. کہا تھا نا منافقین مدینہ نے لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ. قرآن نے بیان فرمایا جو رسول پاک کے سنگی ساتھی مرید شرید آئے نا ان پہ خرچ نہ کرو، بھوکے مرن کے دابے نہ جانے. یہ ایک بڑا ہتھیار ہے ان کا. اللہ فرماتے ہیں تم رزق ان کو دیتے ہو. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. ایک رستہ بند ہو جائے میں دوسرا رستہ کھولوں گا. ماں کے 2 پستان دودھ چھڑایا اللہ نے فرمایا 4 رستے کھول دیے. دودھ پی موجاں کر، گاں دا نہیں ماں دا نہیں تو گاں دا پی، بکری بکروٹی دا پی، مجھ دا پی. تے فیڈر تو پھر ہے ہی نہیں نا انشاءاللہ. ڈبیاں دا دودھ پی نیڈو. سبحان اللہ. گوشت ہر طرح کے کھاؤ، پھل ہر طرح کے کھاؤ، خوراکیں ہر طرح کی کھاؤ. فرمایا جی انسان بن کے زندگی گزارے گا، جب موت کا وقت آئے گا 4 راستے بند ہوں گے، جنت کے 8 دروازے کھول دوں گا. آملیہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی. اے کام سی جنت مل گئی، اللہ راضی ہو گیا. اللہ خیر. چلو بخل سید الانبیاء نبی مکرم کے ارشاد السخی قریب من اللہ قریب من الجنہ قریب من الناس. جو سخی آدمی ہے اللہ کے قریب، جنت کے قریب. وبعید من النار، جہنم سے دور. دو بخیل ہے بل بخیل کیا ہے؟ بعید من اللہ، بعید من الجنہ، بعید من الناس، قریب من النار. اللہ سے دور، جنت سے دور، لوگوں سے دور تو جہنم کے قریب. اللہ اس بد نصیبی سے اللہ محفوظ رکھے. یبخلون، بخل بھی کرتے ہیں، لوگوں کو حکم بھی دیتے ہیں، بخل کر کے بھی دکھاتے ہیں. وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. جو منہ پھیر جائے گا، اس مسئلے کو نہیں سمجھے گا، پریکٹیکلی عمل نہیں کرے گا، اللہ فرماتے ہیں ہم محتاج تو ہے ہی نہیں، بریڈی پارٹی تو ہے ہی نہیں، ہم تو غنی ہیں، سارا جہان میرے دروازے کا محتاج ہے. اگر نہیں سمجھ آتی تو ایک منظر دکھاواں، ذرا غور نہ دیکھ. جو خوش نصیب جاتے ہیں حج عمرے کے لیے تو ایک چھت پہ بیٹھ کے منظر دیکھو مطاف کے اندر دنیا کیا کر رہی ہے. وہ سارے مانگت کٹھے کیتے
کوئی 5 لاکھ دے کے گیا، کوئی 10 لاکھ کے دے کے گیا، کوئی 15 لاکھ دے 15 لاکھ دے کے منگن گیا ادھر عرش پہ اللہ موسی فرمایا مانگ تو آ گئے ہو، ہاں جی آ گیا، مارو نعرہ پھر لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ سونے تیرا کوئی شریک۔ کیا بیان ہے قرآن مجید کا؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید۔ سارے محتاج میرے دروازے ہیں، اوتے جناب علماء، اوتے فضلاء، اوتے حاکم، اوتے لیڈر، اوتے وزیر، اوتے کالے گورے اپنے بگانے تے بیبیاں بندے تے ماواں بہناں تے سارے اوتے لگے سارے۔ 2 سال پہلے کی بات ہے غالباً، پیغام ٹی وی پہ ایک پروگرام چل رہا تھا، تو انہوں نے وہ نظامی صاحب نے سوال کیا جی آپ ماشاءاللہ باہر رہے بھی ہیں، پڑھے بھی ہیں، موسم حج بھی آپ نے دیکھے ہیں ماشاءاللہ، ہاں جی اللہ کی توفیق سے، تے کوئی واقعہ سناؤ تے پنجابی چ سناؤ۔ سبحان اللہ۔ میں کہا جی ایک روایت ہے مستند، ایک دیسی ماں حج کرنے واسطے گئی تے او اتنے پھر کعبۃ اللہ دے گھر دے دروازے سامنے کھڑے ہو کے اللہ نہ گلی پہ گئی۔ اللہ سونیا میں درخواست کی تھی، تسا میری درخواست قبول کر لئی، تسا پھر مینوں بلا لیا، میں تواڈے گھر آ گئی ہاں، کڈا سوہنا تواڈا گھر ہے۔ یہ گلاں کر دی بھی اللہ سونے تواڈا گھر اینا سونا ہے تے تسی آپ کڈے سونے ہو۔ اگلی گل اللہ سونے تسا مینوں گھر دی زیارت کروا دیتی ہے تے اپنی زیارت کدوں کروانی ہے؟ اور ڈگی تے فوت ہو گیا، آ جا پھر اوتھے ڈگی تے سائیاں بلا لے، آ جا پھر زیارت کر لے۔ حضرت صاحب وہ تو منتظر ہے، آؤ تو صحیح نا، اور جاؤ تو صحیح نا اس کے در پہ، آپ کو پتہ چلے وہ کتنا کریم رحیم، کتنا غفور رحیم ہے۔ میرے رب نے فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے اپنے رسولوں کو دلائل دے کر، بینات دے کر، معجزات دے کر بھیجا۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، ہم نے ان کے ساتھ کتابیں بھی نازل کی، صحیفے کتابیں، وہی پیغامات، وَالْمِيزَانَ، اور یہ نظام میزان بھی ہم نے اتارا ہے۔ ترازو نہیں اتارا، ترکڑی نازل ہوئی نہ، اس کا مطلب نہیں، اس کتاب کے ذریعے ہم نے قانون میزان قائم کیا ہے۔ لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، ہم نے فرمان جاری کر دیا ترکڑی تواڈے ہاتھ انصاف کرے جے، وڈ کت نہ تولیا جائے۔ اپنا بگانا آ جائے تو یہ نہ ہو کہ تیرے اپنے تے رعایت کرو تے بگانا آ جائے تو ظلم کرو۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، یہ تھا قانون، یہ بھی ہم نے نازل، یعنی قانون یہ بھی ہم نے بنایا ہے۔ اے نہیں کہ ترکڑی اسمان تو نازل ہوگی تھلے، کیوں؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، انصاف کریں۔ انصاف لوگوں نے کر کے دکھایا ہے۔ بھٹ صاحب ایک بابا جی چاہ دی پتی بیچ رہے، چاہ دی پتی بیچ رہے نے تے جیڑی چاہ رکھی نا اس پاسے شاپرے لفافے چ پا گئی، وہ خالی لفافہ بھی بٹے نہ رکھے ہے۔ تو کسی پوچھا بزرگوں بٹا بھی رکھے ہے تے خالی شاپر بھی رکھے ہے، تاکہ مانا خالی ایک لفافہ، کہنے لگے پتی بیچنا لفافے نہیں بیچنا۔ تے ہن ہر شے بک گئی، ضمیر بک گئے، ایمان بک گئے، عزتاں بک گئیاں، عفتاں بک گئیاں، مٹھائیاں نہ دے گتے بک دیں، گتے بزرگوں کی ضمیراں بک گئیاں، عزتاں بک گئیاں، سودے عزت دے۔ میں نے ایک تھانے دار یار نے گل سنائی، ایک کیس آ گیا ساڈے کول بڑا عجیب۔ ایک مسکین گیا بازار حسن، اتنے سودا کیتا، جو گند کیتا، ہوں اس بی بی تو جھگڑا ہو گیا، وہ جڑا طے کیتا سی نا مشن، اس تے جھگڑا ہو گیا تے گل تھانے آ گئی۔ تے دسو اندازہ فرماؤ کیس کیڑا تے گیا کتے گیا؟ نویں مصیبت پہ گئی، تھانے کیس آ گیا تے گل سوں دے مکی۔
بیبی آدھی میں قسم چکا گی، تو قسم کی چک دی، مینو روزی دے اڈے دی قسم، ہائے ہائے روزی دے اڈے دے اس عمل دے اللہ اس کو لعنتیں فرمائی ہیں۔ جس روزی دے اڈے دا معیار ہوئے اللہ بھی لعنتاں فرمایا، تے فرشتے بھی، تے رسول بھی، تے ساری کائنات بھی، تے اس روزی دی بنیاد تے بندہ دنیا تے پھلے پھولے تے بتاؤ بنے گا کیا؟ دعا کرو اللہ رحمت کی بارش نازل فرمائے۔ یہ داستانیں ہم چھوڑ رہے ہیں دنیا میں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے۔ دودھ پتر دی قسم، روزی دے اڈے دی قسم، مینو فلانے دی قسم، میرے بڑے شاہراں دی قسم، رسول پاک منع کر دی، اگر ضرور پڑے تو صرف لا تحلفوا آبا الا باسم اللہ، اللہ کی ذات و صفات کے علاوہ کسی کی قسم نہ اٹھاؤ۔ تو ارشاد ہوتا ہے کیوں ہم نے ایسے کیا؟ لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ باس شدید، پھر ہم نے لوہا بھی اتارا، نکالا زمین سے ہے، خاص اشارہ فرمایا لوہے کا، سورت کا نام بھی الحدید رکھا۔ لوگوں نے اپنی کئی بعض فیکٹریوں، کارخانوں، دکانوں کا نام بھی الحدید رکھا ہوا ہے۔ لوہا، لوہے کے کاروبار کے ساتھ جو لوگ منسلک، اب بھی تحقیق کر لو، اللہ نے بڑی برکتیں پائی ہوئی۔ بکریاں چرانے والے بڑے بڑے امیر لوگ ہو گئے ہیں، کیا معنی ہے؟ رسول پاک نے دعا فرمائی، برکات کا اشارہ کیا۔ لوہے کے کاروبار کے اندر فرمایا فیہ باس شدید، اس کے اندر ہتھیار بنے گے، اس میں تلواریں بنے گی، اس میں جمور بنے گے، سبحان اللہ، ساری چیزیں میں نام نہیں لیتا جو بھی بنے گا، یہ سارا کوئی لوہے کا۔ ومنافع للناس، لوگوں کے۔ میرے ایک دوست نے فرمایا کہ ہم حج پہ گئے ہوئے تھے، میں نام نہیں لیتا ان پارٹیوں کا، تگڑی تگڑی پارٹیاں بھی شہر میں موجود ہیں، وہ سریہ کا کاروبار تھا ان کا، اور اس دور کی بات ہے جب یہ ساری مہنگائیاں ہو رہی تھیں اور سارے ریٹ بڑھ رہے تھے۔ موسم حج میں گئے تھے تو انہوں نے ایک باقاعدہ سودا کیا ہوا تھا، ہزاروں ٹنوں کا جہاز آ رہا تھا ان کا سامان لے کر، تو وہ کہنے لگا جی اینے بن گئے جی ساڈے ہور، 1 کروڑ ہور رل گیا جی، آدھے 1 کروڑ ہور رل گیا جی، کروڑوں روپے کے نفع۔ حضرت صاحب ایک جہاز جو خریدیا تو کروڑوں کے نفع ہونے نا، وہ 2 4 5 7 ہزار کی گل تو نہیں ہونی، تو بڑا پارا کش لگنا، رج رج کے کھا بھی لیا۔ رب العالمین فرمایا موج میں لے کرو، ہم نے یہ نازل کیا ہے، فیہ باس شدید ومنافع للناس ولیعلم اللہ، تاکہ اللہ جان لے من ینصرہ، اللہ کی مدد کون کرتا ہے، اس کے رسولوں کی مدد کون کرے گا، بالغیب، بن دیکھے، رسول کو دیکھا نہیں، اللہ کو دیکھا نہیں، عرش کو دیکھا نہیں، جبرائیل امین کو دیکھا نہیں، لیکن ایمان رکھ کے ان کی مدد، اطاعت، فرما برداری کون کون کرتا ہے۔ ساتھ فرمایا اللہ کو ماڑی پارٹی نہیں، ان اللہ قوی عزیز، ٹل، قوت، غلبہ سارا کچھ ہے، لیکن ہم تمہیں ازما رہے ہیں، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے دیکھنا تم اچھے چجدے عمل کون کرتا ہے، گند تو سارے ہی پھیر رہے ہیں، الا ما رحم ربی، کام تو سارے ہی کر رہے ہیں۔ قل کل یعمل علی شاکلتہ، یہ بھی آیت ہے، ان سے کہہ دو ہر بندہ اپنے ڈھب ڈیت انداز میں، کام تو سارے ہی کر رہے ہیں، لیکن پریا اس دا جاڑی ہے جس دا توڑ چڑھے۔ اللہ اکبر، اللہ کڑے بھرن واسطے تو بیبیاں آئیاں نا، کسی نے چھوٹا، کسی نے بڑا، کسی سر تے چکیا، تے کسی کیا سی پریا اس دا جانی ہے جس دا توڑ چڑھے، جو کامیاب ہو گیا جنت کے پھاٹک تک پہنچ گیا، وہ کام باقی رہ گئے راماج۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ تو ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، جناب نوح آدم ثانی کو ہم نے رسول بنایا، جناب ابراہیم خلیل الرحمن کو ہم نے جد الانبیاء امام المواحدین بنایا، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ہم نے انہیں دونوں بزرگوں نبیوں کی اولادوں میں نبوتیں دی، کتابیں دی، فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، پھر کچھ ہدایت یافتہ ہوئے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اکثر نافرمان ہوئے۔ 8 پتر تے پرلے درجے نلائق سارے تے پیو منگدا پھردا، 8 پتر تے 7 پتر سارے نلائق۔ سمجھ آ رہی گل؟
60 سال گزارے سارے بیکار میں، کوئی موقع نہیں ملا۔ امام نے فرمایا جس بندے کی زندگی 60 سال ہو جائے تو پھر وہ سزا یافتہ ہو، بہت بڑی ناکامی کی بات ہے۔ کیوں؟ قرآن میں لکھا ہوا حتیٰ اذا بلغ 40 سنہ، جب وہ 40 سال کا ہو جائے تو انہوں پیچھے آ جانا چاہیے، مجونہ بھی کام نہیں کر لیا۔ 40 سال تک پروان ہے، پھر 40 کے بعد پھر ٹلوان ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ سدا نہ باغی بول 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 لے تے سدا نہ عیش بہارا۔ 35 سال پہلا تسی ایسے طرح دے سو کمانڈر صاحب ساڈے بیٹے اور جڑا ہستا نا میں ٹنڈ والا، یہ میرا شاگرد ہے، اینوں پوچھو تو 40 سال پہلا ہی نہیں سی، یہ بڑا سوہنا منڈا سی، ہن بیوہ ہویا اس کل، ٹنڈ ہو گئی اتنے سر کھ نہیں رہا، اونج بھی بیوہ ہو گیا بیچارا، بیوہ ہویا اس کل۔ چلو اللہ کرے داخل پہ دے کسی پاس، چلو کسی بیوی تے ترلا مارنے جو ایک دن رابطہ کر لے۔ مطلب میرا یہ تھا کہ کیا وہ جب بچہ جوان ہوتا ہے پھر بوڑھا ہوتا ہے پھر بہت سزا بہارے تو رہتی نہیں۔ اعلموا پڑھ کر آئیں، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ سارا کچھ آپ نے پڑھا ہے، جانتے بھی آپ۔ ارشاد ہوتا ہے، توجہ جی، کثیر و کثیر من فاسقون ثم کفینا علی آثارہم، پھر ہم نے جناب نوح جناب ابراہیم کے بعد ہم نے پیدر پہ رسول بھیجے، وکفینا بعیسیٰ ابن مریم، جناب آخر میں عیسیٰ بن مریم کو بھیجا۔ جناب عیسیٰ بن مریم کے بعد 600 سال کے بعد امام الانبیاء کو بھیجا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب انجیل دی، سمجھ آ رہی؟ ایک انجیل۔ آج یورپ میں 4 پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے، ان سے پوچھو آج یورپ میں 4 انجیلیں راجب ہیں مختلف ناموں پر، ہر انجیل کا مسلک عقیدہ الگ لکھا ہوا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، ایک انجیل میں لکھا ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے، ایک میں لکھا ہے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، ایک میں لکھا ہوا ہے اس کے اندر اللہ کا حلول ہو گیا ہے، ایک انجیل میں لکھا ہوا ہے تثلیث کا عقیدہ، 3 1 1 3، سارے ٹکرا مار دیں تے ہر باری جدوں انجیل چھپدی وہ ایڈیشن ہی فرق ہوتا ہے۔ اینو صدیاں بیت گئی نے، سینیاں چ بھی او تے کتاباں وچ بھی او چھونی پری بھی سارے۔ امام اگر کڈا وڈا تگڑا کھلوتا ہوئے تے پیچھے بال ہوئے تے پڑھے غلط او حوالہ دے دینا ہے، کھمورا مار دینا ہے۔ اس طرح ہی شیخ الحدیث مولانا عبداللہ صاحب ہمارے استاد تھے، انہوں نے گل سنائی ایک دفعہ، میں درس دین گیا تو اتنے میں نے لوگوں گل سنائی، کہنے لگے جی حافظ صاحب تراویاں پڑھا رہے ہیں تو ظاہر تراویاں سورہ الرحمن بھی پڑھائی کہ الرحمن دے وچ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ایک بابے نوں پیچھے غصہ چڑھ گیا، وہ چڑھ گیا بھی یہ پرت پرت کے پڑھتا ہے، انہوں یہ نہیں پتا کہ نمی آؤں فبأي آلاء، وہ غصے ہو کے آندا ہوئے تو ٹپوسیاں مارتا رہی نے، پھر پیچھوں لگ پی نے، انہوں سمجھ نہ لگے پیچھوں ہے کیوں میں لگنا، یہ تو پھر فبأي یہی کی پڑھنا ہے، ایک بار جو پڑھی ہے پھر ڈے پہ آندا ہے کو پھر آؤں دیئے، اور نمی فبأي پڑھنا پچھلی تو پڑھی گئی، ہوں بابا ڈر گیا تو وہ آندا ہے یہ مطلب کی فبأي یہ پڑھنا ہے تو مطلب آندا مطلب تو میرے بھی کوئی نہ پڑھنا نہیں پتا، نہ گلمہ کھچنا نہیں پتا، نہ مسجد صدر نو پتا تے نہ مسجد نگرانہ نو پتا، تو جنہوں نے پتا ہے وہ چھٹیاں ڈر جاتے۔ اللہ کرے سانو عقل آ جائے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ جنوں انسانوں کے گروپوں کو اللہ نے فرمایا، اور جنوں اور انسانوں اور ساری جماعتوں اپنے رب کی کس کس نعمت کی ناقدری کرو گے، تکذیب کرو گے، یہ اس میں للکار بار 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 یہ پوچھا۔ حضرات بات ہو رہی تھی وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، ہم نے ان لوگوں کو، ان کے دلوں میں جن لوگوں نے جناب عیسیٰ کو نبی مانا، رسول مانا، پیروی کی، ان کے دلوں میں پیار ڈالا، رحمت ڈالی،
پھر رہبانیت و رہبانیت ابتدعوها، ان مسکینوں نے رہبانیت شروع کر دی۔ رہبانیت کیا ہے؟ ترک دنیا، سونے کپڑے نہیں پانے، سونا کھانا نہیں، تے وکھرے رہنا، بیاہ کرانا نہیں۔ تو دسو کپڑے سونے تے خوراک چنگی، بوٹیاں بھی کھائے، پھل بھی کھائے، ملک شیک بھی پیوے، تے بیاہ نہ کرائے تو ٹکریں ہی مار دیں۔ تاریخ پڑھو، سب سے زیادہ برائیاں چرچ سے شروع ہوئی، بدکاریاں، قتل و غارت، کشت و خون، چرچ کے حوالے سے تاریخ پڑھو تو وہاں سے پھر برائیاں پھیلیں۔ فرمایا ہم نے تو فرض ہی نہیں کیا تھا ترک دنیا۔ سید الانبیاء نے تو مثال دی ہے، جس بندے کے گھر کے سامنے نہر چلتی ہو وہ 5 بار غسل کرے، حل یبقی علی جسدی درن، اس بندے کے وجود پر کوئی مٹی کو چیر رہتی ہے جی نہیں؟ تو امام علیہ السلام جڑا 5 نمازاں پڑھتا ہے ان جی اللہ پاک کرتا ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، اور وضو بنایا، وضو تو امام الانبیاء نے کھڑے ہو کے نا درخت کو ہلایا، پتے گرے، آپ نے فرمایا پتے گرتے دیکھ رہے ہو؟ ہاں جی دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا جب وضو کرتے ہو تو گناہ اس طرح چڑھتے ہیں جب پتے گر رہے ہیں، بتاؤ صاحب۔ تو ارشاد یہ فرمایا جا رہا ہے او بھائی رہبانیت ابتدعوها ما کتبنا، ہم نے فرض نہیں کیا۔ انہوں نے کیوں شروع کیا؟ الا ابتغاء رضوان اللہ، اللہ کو راضی کرنے شروع کیا، لیکن فما رعوها حق رعایتها، اس کا جس طرح خیال رکھنا چاہیے تھا، جس طرح اس کی عفت پاک دامنی اپنانی چاہیے تھی، ترک دنیا کا زہد اپنانا چاہیے تھا، وہ نہ کر سکے۔ فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، ایمان لانے والوں کو ہم نے اجر دیا۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر لائے، پھر امام الانبیاء کی نبوت پر ایمان لائے، ہم نے ان کو پورے اجر دیے۔ لیکن وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ، اکثر پھر بھی ڈنگر ہی رہے، نافرمان ہی رہے، اکثریت نافرمان، اکثر بے نماز، اکثر بے وقوف، اکثر بے عقل۔ سوال اعظم کتنے گیا؟ فارغ ہو گیا۔ اللہ ہم سب کو معاف کر دے۔ ارشاد ہوتا ہے جی الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، ویأمرون الناس بالبخل، جو لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں، ومن یتولی، جو شخص منہ پھیر جائے گا، یہ پھیرتا ہے، فإن اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ غنی ہے، تعریف کیا گیا ہے۔ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، تحقیق ہم نے اپنے رسول بھیجے تھے دلائل کے ساتھ۔ امام بہقی نے کتاب لی ہے دلائل النبوہ، اس میں معجزات دلائل کے حوالے دیے گئے ہیں، ساری کئی جلدوں میں کتاب ہے۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، پھر ہم نے ان کے ساتھ کتابیں نازل فرمائیں، یعنی کتاب بھی انبیاء کو دی، میزان دیا ہم نے، کیا؟ ترازو، عقل، سمجھ، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا مہیا کیا، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس میں سخت جنگ بھی ہے، یعنی جنگ کا سامان، اس ہتھیارات، جہاد کی طرف اشارہ۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، بڑے بڑے نفع لوگوں کے لیے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، تاکہ اللہ تعالیٰ معلوم کرے، من ینصرہ، اللہ کے علم ہے، ظاہر کرے کون اللہ کی مدد کرتا ہے، ورسولہ، اس کے رسولوں کی کون مدد کرتا ہے، بالغیب، بن دیکھے۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ طاقتور ہے، غلبے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، تحقیق ہم نے جناب نوح کو بھیجا، جناب ابراہیم کو بھیجا علیہ السلام۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، ہم نے ان دونوں نبیوں کی ذریات میں، ان کی اولادوں میں نبوتیں دی، کتابیں دی۔ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، ان میں کچھ لوگ ہدایت بھی پائے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اکثر لوگ مسکین جو ہیں وہ فاسق نافرمان رہے۔ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا، پھر ان کے بعد ہم نے پے در پے رسول بھیجے۔ وَقَفَّيْنَا بِعِیسیٰ ابْنِ مَرْیَم، پھر ہم نے آخر میں عیسیٰ بن مریم کو بھیجا۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِیلَ، ہم نے ان کو انجیل کتاب دی۔ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، اور پھر ہم نے کر دیا ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے جناب عیسیٰ کی پیروی کی، رأفت کو، پیار کو، رحمت کو، پیار یعنی شفقت۔ ورہبانیہ، اور وہ رہبانیت جو تھی جو انہوں نے اپنائی عیسائیوں نے، ابتدعوها، جس کا انہوں نے آغاز کیا، ما کتبنا علیہم، ہم نے ان پر کوئی فرض نہیں کی تھی، لیکن انہوں نے کیوں کیا تھا؟ الا ابتغاء رضوان اللہ، مگر اللہ کی رضوان چاہنے کے لیے، مگر فما رعوها حق رعایتها، اس کی رعایت اہتمام نہ کر سکے جو اس کا قدر و بند کرنی چاہیے تھی۔ فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، پھر ان میں سے جو سچے ایمان لائے ہم نے ان کے اجر دیے۔ وکثیر منہم فاسقون،
اکثر ان میں نافرمان رہے.